اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں و تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اپنی زندگی میں تقوی کو منشور زندگی بنائیں، طرز زندگی بنائیں. تقوی الہی طرز حیات کا نام ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، خلقت عطا کی ہے، ہستی عطا کی ہے، اور ساتھ ہی اس کی خلقت کے ساتھ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین مقرر فرمایا ہے. اس دین کی تبلیغ کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، اور انسانی حیات کو مقصد زندگی تک پہنچنے اور پہنچانے کے لیے زندگی کا انداز و ڈھنگ بھی مقرر کیا ہے کہ کس طرز پر الہی انسان نے زندگی بسر کرنی ہے. اس طرز کو تقوی کہا گیا ہے. تقوی سے مراد محفوظ زندگی، چونکہ انسانی زندگی خطرات میں ہے اور ضرر میں ہے، خسارے میں ہے. اس کی کمین میں بہت سارے خطرات خود انسانوں کی طرف سے ہیں اور غیر انسانوں کی جانب سے بھی ہیں. طبعی خطرات بھی ہیں انسان کی زندگی میں، اور انسانی خطرات بھی انسان کی زندگی کو لاحق ہیں جو انسانوں کی جانب سے انسان کو درپیش ہیں. کچھ انسان کے اپنے نفس کی جانب سے ہیں، اپنے اندر سے انسان کو خطرات درپیش ہیں. کچھ اپنے ہم نوع دیگر انسانوں سے حیات انسانی کو خطرات ہیں، و کچھ طبعی آفات ہیں. کچھ خطرات دنیاوی ہیں و کچھ خطرات اخروی ہیں، یعنی کچھ ایسے خطرات ہیں جن کا ضرر و نقصان فقط اس حیات دنیا میں ہیں. کچھ خطرات ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کو ابد تک کے لیے تباہ کر دیتے ہیں، نابود کر دیتے ہیں، اور انسان کی زندگی کو ہلاکت کی طرف ڈال دیتے ہیں. ایسے خطرات سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو طرز حیات عطا کی ہے جسے تقوی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو محفوظ بنایا ہے، ہر خطر سے، ہر قسم کے خطر سے محفوظ بنایا ہے، دنیاوی خطرات سے بھی اور اخروی خطرات سے. کچھ خطرات ایسے ہیں جو انسان کو لاحق ہیں، جیسے بیماریاں ہیں. کچھ عرصے کے لیے انسان بیمار ہوتا ہے، کچھ دنوں کے لیے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، خطرے سے باہر آ جاتا ہے. مالی ضرر ہوتا ہے، کچھ عرصے کے لیے انسان پہ دباؤ آتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اس خطرے سے یا اس مالی دباؤ سے باہر آ جاتا ہے. اور کوئی رنج، دکھ، مصیبت یا خطر انسان کو درپیش ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ برطرف ہو جاتا ہے. لیکن کچھ خطرات ایسے ہیں جو ایک دفعہ اگر لاحق ہو جائیں پھر دور نہیں ہوں گے، حتیٰ موت کے بعد آخرت تک انسان کے ساتھ وہ خطرات ہیں. اور وہ فسق و فجور کی زندگی اور بے تقوی زندگی ہے. اس زندگی میں انسان غیر محفوظ ہوتا ہے، اور غیر محفوظ ہونے کے بعد آخرت تک ان خطرات میں گرا رہتا ہے، جس کو قرآن نے خالدین، خلود کہا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. اور اس میں بھی غیر محفوظ، یعنی جہنم کے عذاب سے بھی غیر محفوظ ہو جاتا ہے. تقوی انسان کو
محفوظ بنا دیتا ہے، آخرت کے خطروں سے بھی، جہنم کی آفت سے بھی انسان کو محفوظ بنا دیتا ہے۔ تقویٰ کے لیے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ کیسے انسان میں تقویٰ آئے۔ ایک تو فطرت ہے تقویٰ کا منبع انسان کے اندر، اگر اسے آلودہ نہ کیا جائے، اگر اسے خراب نہ کیا جائے، اگر اس پہ ماحول کا اثر نہ ہو، اگر ماں باپ اس فطرت کو غلط راہ پہ نہ ڈال دیں، جس طرح روایت کے اندر ہے کہ ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی و نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو فاسق و فاجر بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں، اپنی لالچ کی وجہ سے یا اپنی حرص کی وجہ سے اپنی اولاد کو نادانی کی بنا پر غلط راہوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ابوین، والدین سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں بچوں کی ہدایت میں بھی اور ان کی گمراہی میں بھی، چونکہ بچے اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، ماں باپ کرتے ہیں، اور جن ماں باپ نے درست فیصلے کیے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کے بچے درست راہ پر جاتے ہیں، تقویٰ کی راہ پر جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے درست فیصلے نہیں کیے اپنے بچوں کے لیے، غفلت برتی ہے، ان کے بچے بے تقویٰ راہ پر چل پڑتے ہیں اور پھر ماں باپ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ متقین کی فصل جو قرآن میں مذکور ہے، تذکرہ متقین اس عنوان کے ساتھ، ان آیات کو مشاہدہ کر رہے تھے اس باس میں، اور اب ہم پہنچے ہیں سورہ مبارکہ فرقان کی آیت 74 میں، جہاں متقین کا ذکر بہت ہی خوبصورت انداز سے و خوبصورت پیرائے میں ہوا ہے۔ آیت 74 سورہ مبارکہ فرقان یہ ہے، والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس میں ذکر ہے مومنین کا و صالحین کا، جو خداوند تبارک و تعالی، یا عباد الرحمن کا ذکر ہے جو خداوند تبارک و تعالی کی اطاعت میں ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں عباد الرحمن، ان کا زندگی کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان آیات میں، آخری آیات کے اندر ان کا ذکر ہے۔ آیا 63 سے عباد الرحمن، الہی انسان، بندگان خدا جن کی زندگی الہی اصولوں پہ گزرتی ہے، ان کو عباد الرحمن کہا گیا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں ہیں عباد الشیطان، جو شیطان کی راہوں پر چلتے ہیں، جن کے افکار شیطانی، جن کے اخلاق شیطانی، جن کے رویے شیطانی، جن کے عمل شیطانی، جن کے عکس العمل شیطانی۔ یہ ایک گروہ ہے، اور ایک گروہ عباد الرحمن، قرآن نے ان کا نام رکھا ہے۔ آیت 63 سے ان کا ذکر شروع ہوتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ تقویٰ کی تشریح ہے یہ، انشاءاللہ ان آیات کو دوبارہ پڑھیں گے ہم تفصیل کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں، ان کا چال چلن کیسے ہوتا ہے عباد الرحمن کا، اور انہی موضوعات میں عباد الشیطان کے رویے بھی معین ہو جاتے ہیں کہ جن کا یہ عمل نہ ہو، جیسے قرآن ذکر فرما رہا ہے، اور اس کے الٹ اگر وہ رویہ اپنا لیں، چال چلن بنا لیں، وہ عباد الشیطان ہیں، شیطان کے پیروکار۔ وعباد الرحمن، خدا کے بندگان خدا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو ہونن چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، یعنی ان کا چلن، ان کی چال، ان کی مشی بھی دوسروں سے مختلف ہے، ہونا چلتے ہیں، باوقار طریقے سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَ، اکڑ کے نہیں چلتے زمین پر، ہونا نرمی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، غرور کے ساتھ نہیں چلتے۔ جیسے یہاں گجرانوالا
یا لاہور کی زبان میں کہتے ہیں نا، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اندر، جن کی گردن میں سریا ہے. ایک یہاں کی لوکل زبان کا لفظ ہے کہ کچھ لوگوں کی گردن میں سریا ہے. یہ ترجمہ ہے تکبر کا و غرور کا، یعنی کچھ لوگ مغرور ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے ان کی شخصیت کے اندر، انکساری نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو بڑھا کر پیش کرنا، بڑا بن کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، دوسروں کو ذلت تذلیل کی نگاہ سے دیکھنا، دوسروں کو پست سمجھنا، اپنے آپ سے بات نہ کرنا، کسی سے سننا نہیں کسی کی بات. یہ متکبرانہ چلن ہے. چلتے ہوئے ایسے چلتے ہیں جیسے مغرور چلتے ہیں، متکبر لوگ چلتے ہیں زمین پر. یہ عباد الشیطان ہیں. عباد الرحمن جن کے چلن میں انکسار ہوتا ہے، تواضع و فروتنی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آئے دن خوب ظاہر انسان ہے، انسانوں کا انسانوں سے پالا پڑتا ہے، اپنے گھر کے اندر، رشتہ داروں میں، برادری کے اندر، گلی میں، محلے میں، سفر میں، حضر میں، کام پہ ہیں آپ، جاب پہ ہیں یا پڑھ رہے ہیں کسی جگہ پر بھی، ہر جگہ آپ کو ممکن ہے جاہلوں سے پالا پڑے. جاہل یعنی احمق، بے وقوف، نادان، نافہم، بے شعور، اکثر پالا پڑے گا آپ کو. جاہلوں سے، نادانوں سے، نافہموں سے، بے شعوروں سے پالا پڑے گا. اب کیا کریں؟ بعض کوشش کرتے ہیں کہ بے شعور کو ہدایت کریں، الجھیں ان کے ساتھ، مناظرے کریں ان کے ساتھ، اور کافی وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ آج فلاں نے یہ بات کر دی تھی، میں نے یہ جواب دیا، آج اس نے یہ کہہ دیا تھا، میں نے اس کو یہ کہا. اور ساری عمر انسان ان احمقوں کے ساتھ گزار دیتا ہے. تقویٰ کا ایک اصول یہ ہے کہ احمقوں، نادانوں، جاہلوں سے دور رہیں. آپ انہیں نہیں بدل سکتے. توہم ہے، غلط فہمی ہے آپ کی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بیوقوف کو آپ سمجھا پائیں گے. نبیوں کو اللہ نے روکا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، اپنے حال پر چھوڑ دیں. اور نبی بھاگتے تھے، دور بھاگتے تھے نادانوں سے اور احمقوں سے. کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں واقعہ ہے کہ وہ ایک دن جوتے اپنے بغل میں دبا کے بھاگے جا رہے تھے پہاڑ کی طرف. حواریوں نے، مریدوں نے یہ سمجھا کہ شاید نبی خدا پر کسی نے حملہ کر دیا ہے. وہ بھی پیچھے بھاگے اور حضرت عیسیٰ کو جا کر ملے اور کہا کہ بتائیے کیا ہوا، کیا خطرہ ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ایک بیوقوف آ رہا ہے میری جانب، احمق. اب آپ پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ دم عیسیٰ لا علاج بیماریوں کا علاج کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعجاز، قوت اعجاز دی ہوئی تھی. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. لیکن بیوقوف کا کوئی علاج عیسیٰ کے پاس موجود نہیں تھا. لا علاج لوگوں کا علاج کرنے والا نبی، مردوں کو زندہ کرنے والا نبی بیوقوف کے سامنے عاجز تھا. وہ کہتا تھا میں بے بس ہوں، بیوقوف کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں. خب آپ حضرت عیسیٰ جیسا معجزہ نہیں رکھتے تو کم از کم اپنے آپ کو بچاؤ بیوقوف کی ذات سے. امیر المومنین کا ایک بہت خوبصورت وصیت نامہ یا ایک وصیت کا جملہ ہے حضرت امام مجتبیٰ کے لیے. یا بنیا، اے میرے پیارے لاڈلے بیٹے، عزیز دلبند، ایاکا و مصاحبت الاحمق، اے بیٹا ہرگز احمق کے ساتھ سفر مت کرنا، ساتھی مت بنانا، پارٹنر مت بنانا، اس کو اپنی شریک حیات مت بنانا. کسی کام میں بے وقوف و احمق کو ساتھ نہ رکھنا، ہرگز احمق سے دور رہنا، چونکہ وہ فائدہ پہنچانے کی نیت سے بھی نقصان پہنچاتا ہے. بے وقوف اگر اچھا بے وقوف ہو، نیک بے وقوف ہو، وہ بھی خطرناک ہے. بے وقوف نیک خطرناک ہے، اور اگر بد بے وقوف ہو وہ ظلمات فوق ظلمات، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر ایسے لوگوں سے پالا پڑے تو عباد الرحمن کو کیا کرنا چاہیے؟
قرآن فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب احمق و نادان و جاہل مخاطب بنے آپ کے، انہیں کہو سلام بھائی، مہربانی، آپ اپنے گھر جاؤ ہم اپنے گھر، آپ اپنی راہ لو ہم اپنی راہ، لکم دینکم ولی الدین۔ اسے کبھی بھی انقلابی نہیں بنا سکتے آپ، کوئی بھی نہیں بنا سکتا، نبی بھی نہیں احمق کو۔ یہ قرآن کا فرمانا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل سامنے آ جائے تو کہہ دو سلام۔ سلام یعنی کافی ہو گیا، اللہ حافظ، تم جاؤ اپنے گھر، ہم جاتے ہیں اپنے گھر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن ساری رات بیٹھ کر نیٹ پہ ٹی وی پہ نہیں بیٹھے رہتے۔ عباد الرحمن رات کیسے بسر کرتے ہیں، راستہ کیسے چلتے ہیں، ہونا بات گفتگو کیسے کرتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ سرے سے گفتگو نہیں کرتے، راستہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، گفتگو کرتے ہیں سمجھداروں کے ساتھ۔ رات کیسے بسر کرتے ہیں، لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام کی حالت میں رات بسر کرتے ہیں، گپے نہیں لگاتے۔ والذین یقولون ربنا، اور عباد الرحمن خدا سے کیا چاہتے ہیں، اللہ سے کیا مانگتے ہیں، دعا کیا مانگتے ہیں، خدا سے یہ کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ اور ہمیں عذاب والی راہوں سے دور رکھ۔ ان عذابہا کان غراما، اس لیے کہ عذاب جہنم ان عباد الرحمن کے لیے غرامت ہے، نقصان ہے، ضرر ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقاما، اور عباد الرحمن جانتے ہیں کہ جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا بد ٹھکانہ ہے ان بد نصیبوں کے لیے جو اپنی زندگی میں جہنم کی راہوں کو اپنا لیتے ہیں۔ والذین، اور عباد الرحمن کی ایک اور خوبی و خصوصیت یہ ہے، صفت ان کی یہ ہے، اذا انفقوا، اول یہ کہ انفاق کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن، انفاق کرتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے۔ عباد الشیطان بخیل ہوتے ہیں، عباد الرحمن خرچ کرتے ہیں۔ انفاق مومنوں کی اور خدا کے بندوں کی خصوصی صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ انفاق اپنے بیوی بچوں کو کھلانا نہیں ہوتا، انفاق خمس زکوٰۃ نکالنا بھی نہیں ہے، واجبات، اس کو انفاق نہیں کہتے، یہ واجبات ہیں، فرائض ہیں۔ انفاق اپنی کمائی درآمد سے، اپنی ضروریات سے جو بچ جاتا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ انفاق خوبصورت ہے، بہت خوبصورت عنوان ہے، نفق سے ہے انفاق۔ نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل کو، ٹنل جس کے دو منہ ہو، غار اس کو کہتے ہیں جس کا ایک منہ ہو، اسے غار کہتے ہیں، اور جس کے دو منہ ہوں، ایک سے داخل ہوں دوسرے سے نکل جائیں، جیسے روڈ ہیں بعض جگہ بنے ہوئے، گاڑیاں ایک داہنے سے داخل ہوتی ہیں دوسرے سے نکل جاتی ہیں، ٹرین ایک ٹنل کے ایک منہ سے داخل ہوتی ہے دوسرے سے نکل جاتی ہے، اسے نفق، عربی زبان میں اسے نفق کہتے ہیں۔ کعبہ میں، کعبہ کے قریب مکہ میں ٹنل زیادہ ہیں، چونکہ مکہ پہاڑی شہر ہے اور سنگلاخ، وہاں جا بجا ٹنل بنے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو نیچے سے سوراخ کر کے سڑکیں بنائی گئی ہیں، راستے بنائے گئے ہیں، اور ان کے نام بھی عجیب و غریب رکھے گئے ہیں۔ ایک ٹنل کا نام ہے نفق ابی لہب، ابو لہب ٹنل، چونکہ ان کے اپنے اسلاف ہیں، بزرگان کے نام پر، اپنے بزرگوں کے نام پر انہوں نے، قرآن نے اس پر لعنت کی ہے، تبت یدا ابی لہب، اور آل سعود نے مکہ میں کعبہ کے ساتھ ٹنل بنایا ہے، اس کا نام رکھا ہوا ہے ابی لہب۔ بازار، مارکیٹ کا نام ہے ابی سفیان، سوق ابی سفیان، چونکہ ان کے اپنے بزرگان ہیں، اسلاف ہیں، بے شک اسلام کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، خوب رسول اللہ کے دشمن ہیں، لیکن ان کے تو بڑے ہیں، ان کے تو جد ہیں، ان کے بزرگوار ہیں، ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے، چونکہ کسی جگہ کا نام رکھا جب جاتا ہے
تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے، مثلا علامہ اقبال کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے علامہ اقبال کے نام سے چیزیں موسوم کی جاتی ہیں، یہ بورڈ لگا دیا جاتا ہے. انہوں نے یہ کام کیا. نفق ابی لہب، ابو لہب ٹنل. نفق سے انفاق بنا ہے. انفاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کے لیے 2 دروازے لگاؤ ٹنل کی طرح. غار نہ بناؤ، اپنے گھر کو غار نہ بناؤ کہ صرف مال آئے نکلے نہیں، صرف آئے جائے نہیں. اگر آتا ہے جاتا نہیں ہے بخیل ہو. بخیل سخت، قرآن کے سخت الفاظ ہیں بخیل کے لیے، اور روایات میں اس سے بھی زیادہ سخت تر ہیں کہ بخیل در حقیقت سوء ظن رکھتا ہے اللہ پر، بدگمان ہے، خدا پر بدگمان ہے بخیل. اور بخل کے بڑے غلط اثرات ہیں. انفاق کریں. انفاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی درآمد کے 2 در رکھیں، ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے. اپنی ضرورت کا مال رکھ لیں جو ضرورت سے. یہ قرآن کا فرمانا ہے کہ جب رسول یسألون کا آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا انفاق کیا کریں، کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، کیا انفاق کریں. انہیں کہا گیا کہ جو کچھ بچ جاتا ہے آپ کی ضرورتوں سے، اپنی ضرورتیں ترجیح میں ہیں، پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو. اگر ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں ماں باقی کو خدا کی راہ میں خرچ کر دو. کیوں خرچ کرو؟ تاکہ اور آئے. اگر ایک ٹنل میں گاڑیاں جاتی ہیں نکلتی نہیں ہیں تو نئی گاڑیاں داخل ہو سکتی ہیں. اگر ایک ٹرک جائے ٹنل کے اندر وہیں رک جائے، جا کر باہر نکلنے کا نام نہ لے، تو نئی کوئی گاڑی اس ٹنل میں داخل نہیں ہو سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ 1000 گاڑی اس ٹنل میں آئے تو جو آتی ہے اس کو نکالنا ضروری ہے. بخیل یہ فلسفہ نہیں جانتا کہ اور مزید مال اللہ کی طرف سے اس وقت آئے گا جب آئے ہوئے کو نکالو گے. آگے جو روک لیا ہے جب تک یہ پڑا ہوا ہے مزید مال اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا. یہ رزق کی وسعت کی چابیاں ہیں جو بعض لوگوں کو معلوم ہیں، بعضوں کو معلوم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں بخل سے مال بڑھتا ہے، نہ، بخل سے اللہ کی طرف سے روک لیا جاتا ہے کہ یہ مال اس کے جیب میں جا رہا ہے اور یہ اس نے روکا ہوا ہے. یہ بخیل انسان ہے. عباد الرحمن وہ ہیں جو انفاق کرتے ہیں. والذین اذا انفقوا، انفاق کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، بے جا استعمال نہیں کرتے، ضرورتوں سے زیادہ کوئی چیز فراہم نہیں کرتے. ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ بخل کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں. بخیل وہ ہوتا ہے جو ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا، اور مسرف جو ضرورتوں سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اس کے درمیان ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کا ہم پلہ کسی کو نہیں بناتے. اگر پکارتے ہیں فقط اللہ کو پکارتے ہیں. لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کسی اور کو الہ و معبود و رب نہیں مانتے سوائے اللہ کے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، عباد الرحمن قاتل نہیں ہوتے، دہشت گرد نہیں ہوتے، بلے اگر قصاص ہو وہ لیتے ہیں. اگر کوئی قاتل ہو اس کو اس کے جرم کی سزا دیتے ہیں، بالحق کرتے ہیں، قصاص لیتے ہیں، لیکن قاتل و دہشت گرد نہیں ہوتے، انسان کش نہیں ہوتے، نفس محرم کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، زانی نہیں ہوتے عباد الرحمن، زانی نہیں ہیں. اب توجہ کریں، زانی روایات کے اندر دائرہ زنا نعوذ باللہ بہت پھیلایا گیا ہے کہ وسیع ہے. نامحرم کے ساتھ تعلقات یہ اسی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور مومن کبھی یہ عمل نہیں کرتا. جو یہ عمل انجام دیتا ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ لا یزن الغیور قط، اے موسیٰ
کبھی بھی ہرگز غیرت مند زنا نہیں کرتا، غیرت مند زانی نہیں ہوتا، بے غیرت یہ کام کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ الزانی یزنا، جو دوسروں کی ناموس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے در حقیقت اپنی ناموس دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، دوسرے اس کی ناموس کے ساتھ یہی عمل کرتے ہیں۔ زانی بھی ہوتا ہے اور اپنی ناموس کو دوسروں کے سامنے گویا پیش کر رہا ہے، ہرگز یہ کام نہیں کرتا۔ زانی عباد الرحمن نہیں جاتے، اس فعل کے قریب نہیں جاتے۔ اور روایات میں ہے کہ انسان آنکھ سے بھی زنا کرتا ہے، آنکھ بھی زانی ہو جاتی ہے، زبان زانی ہو جاتی ہے۔ اگر زبان سے گفتگو ایسی کرے یہ بھی زنا کے زمرے میں لکھا جائے گا، یہ زانی ہے۔ اور یہ کہے گا میں نے تو یہ کام کیا نہیں، زندگی بھر نہیں کیا، اسے کہا جائے گا تم نے بھلے وہ کام نہیں کیا نامحرم کے ساتھ، لیکن زبان کے ساتھ گفتگو کی ہے آپ نے، آپ کی زبان پر یہ تذکرہ آیا ہے۔ ایک اور دیکھے گا اس کے نامہ عمل میں زانی لکھا ہوگا، یہ زانی ہے۔ عزیز من، توہمات سے باہر آ جائیں، کسی زانی کو شفاعت کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے۔ زانی کے لیے ایک راستہ ہے توبہ، اور کوئی راستہ نہیں ہے، شفاعت نصیب نہیں ہوگی، توبہ تنہا راستہ ہے۔ ناممکن ہے کسی زانی کی شفاعت ہو جائے، کوئی شافی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شفاعت سنی جائے گی زانی کے متعلق۔ زانی باللسان ہے، زانی بالبصر ہے، زانی دیگر اپنے اعضاء و جوارے سے انسان زانی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ومن یفعل ذالک، اور اگر کسی نے یہ کام کیے، یلقا ذالک یلقا اثاما، وہ بہت گناہ کار ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دوہرا عذاب قیامت کے دن اس کو نصیب ہوگا، دوہرا عذاب، نہ جتنا اس نے گناہ کیا اتنا عذاب، دوہرا عذاب، یضاعف، ڈبل عذاب جھیلے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور بہت ہی توہین آور طریقے سے اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ خلود ہے، اور وہ بھی مہانہ، توہین کے ساتھ، پستی کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ الا من تاب، بھلے نجات کا ذریعہ ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، غلط تعلقات کی وجہ سے، غلط دوستیوں کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے، غلط خاندان کی وجہ سے ہو جاتا ہے انسان سے۔ کیا ان کے لیے نجات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ نا، توبہ کا دروازہ ان کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اور خدا کو توبہ کرنے والا مومن بے شک گناہ کار ہو بہت پسند ہے، کہ یحب التوابین، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے گناہ نہ کریں، نمازیں پڑھیں اور نمازوں پہ مغرور ہو جائیں، ان سے زیادہ خدا کو وہ پسند ہیں جنہوں نے گناہ کیے لیکن آج توبہ کر رہے ہیں۔ توبہ کرنے والے زیادہ پسند ہیں اللہ کو۔ اگر ایسی معصیت انسان سے سرزد ہوئی ہے، نا امید و مایوس نہ ہو، توبہ کرے۔ الا من تاب ومن تاب، الا من تاب وآمن، توبہ کرے، ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور عمل صالح بجا لائے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے سیئات اور ان کے گناہوں کو حسنات میں بدل دے گا۔ اگر توبہ کی، ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لایا، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو خدا حسنات میں بدل دے گا۔ یبدل سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے مبدل السیئات بالحسنات۔
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور خدا یہ بھی حسن ظن رکھو کہ اگر میں نے توبہ کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی۔ توبہ یقیناً قبول ہے، شک نہ کریں توبہ کر کے۔ اگر واقعاً توبہ ہے، توبہ نصوح ہے، توبہ حقیقی ہے، دھوکہ نہ ہو، خدعہ نہ ہو، فراڈ اور فریب نہ ہو اللہ کے ساتھ کہ ابھی میں توبہ کر لیتا ہوں، کل پھر وقت پڑے گا پھر کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، یہ دھوکہ ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ ترک کیا ہمیشہ کے لیے، ما دام العمر، جب تک زندہ ہوں یہ گناہ تکرار نہیں کروں گا اور نہ کرے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اگر اس طرح سے کسی معصیت کو چھوڑ دیا، گناہ وسیعہ کو چھوڑ دیا، خدا نے اسے معاف کر دینا، چونکہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی وعمل صالح انجام دیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ اللہ کی طرف لوٹ آیا ہے، بہکا ہوا تھا واپس آ گیا ہے اللہ کی طرف۔ یتوب متابا، متاب توبہ کی جگہ کو کہتے ہیں، مقام توبہ، توبہ رجوع کو کہتے ہیں، لوٹ آنے کو توبہ کہتے ہیں، اور جس نقطے پہ لوٹ کے آیا جائے اسے متاب کہتے ہیں۔ متاب توبہ گاہ، لوٹنے کی جگہ، واپسی کا ٹھکانہ، یہ متاب کہلاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، بات عباد الرحمن کی ہو رہی تھی۔ عباد الرحمن، ان کے رویے، ان کے طور طریقے، ان کی زندگی، ان کا طرز اس سورہ مبارکہ فرقان میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے عباد الرحمن کی، والذین لا یشہدون الزور، عباد الرحمن وہ ہیں کہ کبھی بھی ناحق گواہی نہیں دیتے، ناحق شہادت نہیں دیتے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ اپنا ساتھی ہے، بھائی ہے، اپنا ہے، یہ گواہی دینی ہے، اور یہ موجود ہی نہیں تھا اور ناحق گواہی دے رہا ہے۔ عباد الرحمن یہ کام نہیں کرتے، بے شک بھائی کہے، پڑوسی کہے، اپنی پارٹی کا بندہ کہے، اپنے مذہب کا بندہ کہے، ہرگز باطل گواہی نہیں دینی۔ گواہی حق کی دو، اگرچہ تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف غیر مسلمان، ایک طرف شیعہ ہے، ایک طرف غیر شیعہ، اور حق بجانب غیر شیعہ ہے اس جھگڑے میں، اس پراپرٹی میں، اس پلاٹ میں، وہ حق بجانب ہے، شیعہ نہیں ہے، یہ قابض ہے، مثلا گواہی دینی آ گئی ہے، تو نہ کہو یہ مومن ہے، اپنا مولا کا ماننے والا ہے، بس میں گواہی دیتا ہوں یہ پلاٹ اس کا ہے۔ اگر گواہی دے دی، عباد الرحمن کی صف سے خارج ہو جائیں گے آپ۔ غلط گواہی دی ہے، غلط شہادت دی ہے۔ گواہی دینی ہے، درست گواہی دو، کہو یہ میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ پلاٹ اس کا نہیں ہے، یہ حق اس کا نہیں ہے، یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے، اس غریب آدمی کا ہے، اس یتیم کا ہے، اس بیوہ کا ہے، اس پڑوسی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن گواہی غلط ناحق اس کے حق میں نہیں دیتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، خوب عباد الرحمن دیکھیں کتنی باریکیوں کے ساتھ روزمرہ کا رویہ قرآن بتا رہا ہے، طرز زندگی بتا رہا ہے کہ زندگی کا انداز کیسے ہو۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، خوب آئے دن آپ نے آنا جانا ہے، بازاروں میں آپ نے آنا جانا ہے، شہروں میں آنا جانا ہے، شہروں کے درمیان آپ نے سفر کرنا ہے، اس سفر میں لغویات فراوان دیکھیں گے آپ، کہیں مداری لگا ہوا ہے، کہیں مجرا ہو رہا ہے، کہیں گانا بج رہا ہے، کہیں رقص ہو رہا ہے، کہیں فاسد ماحول ہے، کہیں غلط محفل ہے، کہیں مجلس ہے، لہو و لعب کی مجلس ہے، کہیں میوزک بج رہا ہے، کہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، خوب عباد الرحمن کیا کریں ان محافل و مجالس میں، شادی ہو رہی ہے، برادری کی شادی ہو رہی ہے، پڑوس میں شادی ہو رہی ہے، وہ آپ کی شادیوں میں آئے ہیں، انہوں نے خرچے کیے ہیں، وہ آپ کی مجالس میں آئے ہیں، انہوں نے آپ کے ہر پروگرام میں شرکت کی ہے، اب ان کا پروگرام ہو رہا ہے اور لغو ہے اور لعب ہے، لہو ہے، گناہ ہے، معصیت ہے اس کے اندر،
فساد ہے اس کے اندر، تقویٰ یہیں پہ ثابت کرنا ہوتا ہے. کیا کریں، جائیں نہ جائیں؟ قرآن فرماتا ہے اگر خدا کے بندے ہو، پہلے یہ دیکھ لو کس کے بندے کس کے ہو، الرحمن کے بندے ہو یا شیطان کے بندے ہو. اگر شیطان کا بندہ ہوا کوئی نہ کوئی وجہ نکال لے گا اور اس کی تائید بھی کسی مولانا سے کروا لے گا کہ یہاں پر جانا بہتر ہے، مصلحت ہے، نہ گئے تو یہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے. لیکن اگر عباد الرحمن ہیں، عباد الرحمن کے لیے ایک قانون قرآن نے ذکر کر دیا ہے، وہ یہ کہ جب لغو آ جائے، میدان لغویات، لہو و لعب و گناہ کا میدان آ جائے، مرو کراما، با کرامت و شرف اور وقار کے ساتھ، نگاہ کیے بغیر وہاں سے، اپنی شخصیت کو ضائع کیے بغیر، پست کیے بغیر، اپنی شخصیت کو گرائے بغیر اس لغو کے کنارے سے گزر جاؤ اور اس کی طرف رغبت تک ظاہر مت کرو. تم اس کو اگر بندے ہو خدا کے، اگر عباد الرحمن ہو، نگاہ بھی نہ کرو. اذا مروا باللغو مروا کراما، دوسرے مشغول ہیں، اب آپ کرامت و شرف کے ساتھ، وقار کے ساتھ، با شخصیت بن کر وہاں سے گزر جاؤ. بس اوقات کسی طرف گردن موڑ کے دیکھنا بھی انسان کے لیے پستی ہے، گھٹیا پن ہے. اگر ایک جگہ نامحرم ہے، بےہودہ عریان ماحول بنا ہوا ہے، اب آپ نہ دیکھیں اس طرف، نگاہ نہ کریں، کرامت کے ساتھ گزر جائیں، شرف کے ساتھ گزر جائیں، وقار کے ساتھ گزر جائیں. عباد الرحمن اپنی رحمانی شخصیت، ربانی شخصیت کو ایسے موقعوں پہ بچائیں اور ایسے موقعوں پہ نمایاں کریں. ربانی شخصیت، ربانی شخصیت یہ ہے وہ کسی کی طرف نگاہ گردن موڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے. واقعات ہیں عباد الرحمن کے اور ربانی شخصیات کے زندگی کے واقعات کہ جب ایسے لغویات ان کے سامنے آئیں تو ان کا رویہ و عکس العمل کیسا تھا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں پیش کی جائیں، اللہ کی آیات پیش کی جائیں، ذکر کیا جائے، لم یخروا علیہا صما و عمیانا، اللہ کی جب نشانیاں ان کے سامنے پیش کیا جائیں تو سمن بکمن عمیون نہیں ہوتے. ایسے نہیں ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجا رہے ہوں. اگر بھینس کے سامنے بین بجائیں تو بین کا بھینس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بھینس کے سامنے بانسری بجائیں، بھینس ناچتی ہے. دیکھا ہے کبھی بھینس وجد میں آ گئی ہو بانسری سن کر؟ نہ، سرے سے اس کے کان میں پڑتی نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو. یہ محاورہ ہے کہ بعض لوگوں کے سامنے بات کریں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ غور کرتے ہیں، نہ وہ مانتے ہیں، نہ سنجیدہ ہوتے ہیں، ہرگز توجہ نہیں کرتے. بعض ایسے ہیں جن کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جائیں، جن کے سامنے دین پیش کیا جائے، ایسے ہی سنتے ہیں. سمن و عمیانا، بہرے بن جاتے ہیں اور بے بصیرت بن جاتے ہیں، نافہم بن جاتے ہیں. قرآن کریم نے یہ صفات، مذمتی صفات ذکر کی ہیں بعض لوگوں کے لیے. سمن بکمن عمیون، گنگے بہرے اندھے. گنگے بہرے اندھے وہ نہیں ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتے، واقعاً گنگے ہیں، یا جو بہرے واقعاً سماعت ختم ہو گئی ہے. ان کو نہیں کہتا قرآن سمن بکمن عمیون، بلکہ یہ وہ ہیں دن بھر باتیں کرتے ہیں لیکن حق ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا. یہ بکمن ہیں، ابکم ہیں، یہ بہرے ہیں. اب ابھی ماہ محرم ہیں، ان کی زبانوں پر حق جاری نہیں ہوگا. گنگے ہیں، حق کہنے پر گنگے ہیں. اور سمن، بہرے ہیں، جب ان کے سامنے آپ حق کی بات کریں وہ ان کے کانوں میں نہیں پڑتی، ان کی کھوپڑیوں میں نہیں اترتی. اور عمیون، اندھے ہیں، ان کو اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی. عباد الرحمن گنگے بہرے نہیں بن جاتے، اندھے بہرے نہیں بنتے آیات خدا کے سامنے، بلکہ آیات خدا پہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور ان سے سبق لیتے ہیں، عبرت و ہدایت لیتے ہیں. والذین یقولون، یہ وہ آیت ہے جس کے لیے یہ سارا مضمون پڑھا ہے.
یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ہیں. عباد الرحمن کون ہیں؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. خدا سے دعا مانگتے ہیں. دعا عباد الرحمن کی دعا کیا ہے؟ عباد الرحمن کی دعا یہ ہے کہ پروردگارا ہب لنا من ازواجنا، ہمیں اپنی ازواج سے اولاد عطا فرما، ذریت عطا فرما. وذریاتنا، اپنی ذریت، نسل، ذریت اپنی اولاد، اپنی اولاد کی اولاد، ان سب میں ازواج و ذریت میں کیا عطا فرما. عباد الرحمن کی یہ دعا ہے، ہمیں اپنی اولاد، اپنی نسلوں میں اور اپنی ازواج سے قرۃ العین عطا فرما، ایسی ذریت و اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ انسان جب اپنی ایسی اولاد کو دیکھتا ہے جو فرمان بردار ہو. ہیں ماں باپ، آپ سب یہاں یا اولاد ہیں یا والدین بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں حیثیتیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں. بعض بچے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر ماں باپ شرمندہ ہو جاتے ہیں، ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں سب کے سامنے، اور سب سے بڑی پشیمانی و شرمندگی اللہ کے سامنے ان کو ہوتی ہے کہ خدایا اس کی وجہ سے، اس نافرمان معصیت کار بد کردار کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں. کتنے ماں باپ ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس سے بہتر تھا اولاد ہی نہ دی ہوتی، یہ نہ پیدا ہوتا تو بہتر تھا. جس نے مجھے رسوا کر دیا، جس نے مجھے بدنام کر دیا، جس نے مجھے حقیر کر دیا، سب کی نگاہوں کے میں مجھے گرا دیا، جس نے، اس کے کردار نے، اس کے رویے نے، اس کے اعمال نے مجھے رسوا کر دیا، شرمندہ کر دیا. اور کچھ ایسے بچے ہیں انہیں دیکھ کر ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، ماں باپ روتے ہوئے اولاد کے ہاتھوں گریا کرتے ہوئے، بغض و غضب و غصے کی حالت میں کہ ایسی اولاد ملی جو مایہ شرمندگی و باعث شرمساری ہے. ان کو دیکھ کر ماں باپ کو رونا آتا ہے. یہ آنسو گرم آنسو ہوتا ہے، غم کا آنسو، دکھ کا آنسو، تکلیف کا آنسو، یہ گرم آنسو ہوتا ہے. محسوس بھی ہوتا ہے جب ٹپکتا ہے، آپ کے رخسار پر آتا ہے یا آپ کے ہاتھ پہ ٹپکتا ہے تو اس کی گرمی آنسو کی باقاعدہ محسوس ہوتی ہے. لیکن جب انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور خوشی ایسی ناگہانی خوشی ہو یا متوقع ہو، ناگہانی نہ ہو، لیکن واقعاً انسان کے پورے وجود پہ طاری ہو جائے، اور سب سے بڑی خوشی اولاد کی کامیابی ہے. ایسی اولاد جو ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دے، بتا سکیں چند لوگوں میں، محفلوں میں کہ یہ میرا فرزند ہے، یہ میری ذریت سے ہے، یہ میری نسل سے ہے، یہ اس راہ پر جا رہا ہے، اس نے یہ کارنامہ کیا ہے، اس نے یہ فخریہ کام کیا ہے. ایسے بچوں کو ان کی کامیابیوں پر ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خوشی کے آنسو. اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ آنکھ ایک ہی آنکھ ہے اور اس کے اندر پانی بھی وہی ہے. وہی پانی اگر غم کی وجہ سے ٹپک جائے گرم ہوتا ہے، یہی پانی آنکھ سے اگر خوشی کی وجہ سے ٹپک جائے ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے. محسوس کیا ہوگا کبھی آپ نے، خوشی ہوئی، برتر خوشی ہوئی، آنسو نکل آئے اور یہ آنسو ٹپک پڑا اور آپ نے احساس کیا کہ ٹھنڈا ہے بہت یہ آنسو. اس وجہ سے ایسی اولاد کو کہتے ہیں قرۃ العین. قرۃ ٹھنڈک کو کہتے ہیں، عین آنکھ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی وہ بچے، وہ اولاد، وہ ذریت جن کو دیکھنے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور اتنی خوشی کہ خوشی کے آنسو آنکھوں میں بھر آتے ہیں، اور وہ آنسو جب ٹپکتے ہیں تو ٹھنڈے لگتے ہیں. ایسی اولاد کو قرۃ العین کہتے ہیں. بس ہمیشہ یہ دعا نہ کرو کہ خدایا اولاد نرینہ دے. عموماً مومنین دعا کراتے ہیں، مولانا دعا کریے
خدا اولاد نری نہ دے، یعنی نر دے، ایک نر دے خدا. خوب مولانا بھی دعا کر دیتے ہیں اور اللہ قبول بھی کر لیتا ہے دعا، اور ایک نر پیدا ہو جاتا ہے. ایک نہیں کئی نر پیدا ہو جاتے ہیں بعض کے گھر میں. خوب یہ نر جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، جیسے بعض حیوانات کے بچے بھی، چوزے چھوٹے جب ہوتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب یہی بڑے ہوتے ہیں اور ان کے سینگ نکلتے ہیں، پھر یہ سینگ مارتے ہیں، پھر بہت ہی تنگ پڑتا ہے انسان ان سے، اس نر سے. یہ چھوٹے چھوٹے نریچے یہ بہت اچھے لگتے ہیں، ماں باپ ان کو بوسے دیتے ہیں، لیکن تھوڑی دنوں کے بعد پھر آ جاتے ہیں مولانا وہ جو آپ کی دعا سے پیدا ہوا تھا نر، اب مستیاں کرتا ہے، اب قابو نہیں آتا، اب شرمندہ کرتا ہے، اب بات نہیں سنتا، اب اطاعت نہیں کرتا، پڑھائی نہیں کرتا، غلط محفل میں بیٹھتا ہے، غلط تعلقات میں جاتا ہے، ہماری بات نہیں سنتا. خوب سننی بھی نہیں چاہیے، چونکہ آپ نے مانگا غلط تھا، آپ نے نر مانگا تھا، خدا نے دے دیا. تو نر نر ہی ہوتا ہے، نر کا کام کیا ہے؟ مادہ کے پیچھے جانا. نر مانگا تھا اولاد نرینہ دے، کتنی بے جا دعا خدا سے مانگی، اولاد نرینہ دے. تو نر پیدا ہو گیا، ابھی سنبھالو نر کو. نہ ماں کی بات سنتا ہے، نہ باپ کی بات سنتا ہے، سارا دن گلی میں گھومتا رہتا ہے، نہ پڑھتا ہے. ماں باپ یہ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے. اگر آپ چلے جائیں کسی محفل میں یا کسی گاؤں میں گلی میں، ایک لڑکا کھڑا ہوا مثلا گلی کے اندر، اور میزبان سے پوچھتے ہیں یہ جوان کون ہے؟ کہتے ہیں محلے کا لڑکا ہے اس کا اپنا نشئی کھڑا ہوا ہے. کس منہ سے بتائے کہ میرا بیٹا ہے؟ کس زبان سے کہے کہ یہ میری اولاد ہے؟ کہتے ہیں ایسے گلی کا لوفر لڑکا ہے، محلے کا لفنگا ہے، دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے. وہ ہیں ایسے ماں باپ، دکھیا ماں باپ، اور سب سے زیادہ دکھ وہ رنجیدہ ہیں، ان کو رنج ان کو ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں. عباد الرحمن نر نہیں مانگتے، ذریت سے آنکھوں کی ٹھنڈک، ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں. خدایا ہماری ازواج سے اور ہماری ذریت سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اور سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ہے جو ماں باپ کے لیے بھی ہو اور پوری قوم و امت کے لیے ہو، جنہیں دیکھ کر سب کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں. آتے ہیں اور آنے چاہیے. صرف اپنی چیزوں پہ خوش ہونا یہ کافی نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے. آپ ہر کامیاب جوان، ہر بچہ جو راہ خدا میں ہے اسے دیکھ کر خوش ہوں. آپ یہ علامت ہے عباد الرحمن ہونے کی، آپ خوش ہوں. ابھی چند روز قبل حوزہ علمیہ جامع عروۃ الوثقیٰ میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی ایک اور مثال قائم ہوئی، اور وہ کہ پہلے کلاس جو تھی، جو اب 5ویں سال میں ہیں، انہوں نے عمومی دورہ ختم کیا تعلیمی اپنا. ابھی جاری ہے تعلیم ان کی، لیکن عمومی دورہ جو 5 سال پر مشتمل ہے یہ ان عزیزوں نے اختتام تک پہنچایا ہے، کامیاب ہوئے ہیں. اور حوزات علمیہ کی سنت حسنہ کے مطابق ان کی دستار بندی و امامہ پوشی کی تقریب منعقد ہوئی ہے غدیر کے دن، روز غدیر 18 ذی الحجہ کو، 2 ہفتے پہلے. بہت ہی باشکوہ خوبصورت تقریب تھی. اس میں سب مومنین نے بھی شرکت کی، بعض نے اور طلاب نے. بعض عزیزان ایسے تھے خوب ان کے لیے کوئی اتنی خاص بات نہیں، چونکہ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے یا اس کے پس منظر کو، لیکن بعضوں کو میں نے خود دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. مومنین عام جن کا کوئی عزیز فرزند ان میں شامل نہیں تھا، کوئی بچہ بھی ان کا نہیں پڑھتا حوزے میں، یعنی ہے نہیں ہے ان کی اولاد ابھی اتنی اس عمر میں کہ حوزے میں داخل کرائیں، لیکن وہ آئے اور جب انہوں نے دیکھا اس مجموعے کو، معمم ہوئے، ابا و قبا سے ملبس ہوئے، اور یہ لباس مقدس طالب علمی انہوں نے زیب تن کیا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور ساتھ ہی مجھے یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے لیے ناقابل فراموش دن ہے کہ خدا نے ہمیں اتنا احسان کیا، لطف کیا
کہ ہماری زندگی میں خدا نے اس شجرہ طیبہ کا پھل بھی ہمیں دکھا دیا. یہ شجرہ طیبہ ہے اور ہمیں توقع نہیں تھی، شاید ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائیں گے، یہ ذہنیت تھی، لیکن اللہ نے آج ہمیں اپنی آنکھوں سے شجرہ طیبہ کا پھل بھی دکھا دیا ہے. اور وہ آنسو ان کی بہت گران قدر آنسو ہیں. ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار دور کا بھی نہیں تھا ان معممین میں جنہوں نے لباس علم پوچھا. لیکن ایک مومن و عباد الرحمن کی یہ علامت ہے، عبد الرحمن کی، کہ جب اس نے یہ نتیجہ دیکھا، جب اس نے یہ شجرہ دیکھا، جب اس نے یہ پھل دیکھا، تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے. یہ ٹھنڈے آنسو ہیں، یہ قرۃ العین ہیں. اور میں نے ان طلاب سے بھی عرض کیا کہ آپ کے لیے ہر چیز سے بالاتر یہ اعزاز ہے کہ آپ پوری قوم کے لیے قرۃ العین بن جاؤ، پوری قوم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو. آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی شخصیت، آپ کا فکر، آپ کی تبلیغ، آپ کی خدمات، آپ کا ایثار ایسا ہو کہ ہر مومن کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے آپ کو دیکھ کر. اگر یہ کر لیا آپ نے پھر تو اس لباس کے قابل ہو، لیکن اگر اس مقام تک نہ پہنچے تو پھر اس لباس کا حق ادا نہیں ہوا. قرۃ العین. والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. عباد الرحمن اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پروردگارا ہماری ازواج و ہماری ذریت سے ہمیں قرۃ العین عطا فرما. وجعلنا، یہ دعا ہے، وجعلنا عباد الرحمن کی دعا، خدایا ہمیں بنا، وجعلنا تو بنا، تو کہ بنانے والا تو ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور پروردگارا ہمیں متقیوں کا پیشرو اور پیشوا بنا، متقیوں کا امام بنا ہمیں. عباد الرحمن کی دعا ہے کہ خدایا ہمیں متقیوں کا پیشوا و پیشرو بنا، یعنی با تقوی کاروان میں سب سے آگے سبقت لینے والوں میں سے قرار دے. امام یہاں پر مراد جو آگے ہو، متقی کاروان میں سب سے آگے چلنے والوں میں سے بنا، نہ کہ سب سے پیچھے. بعضوں کی یہ عادت ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا ان کی کوئی مہارت ہے، یہ پیچھے ہونا، پیچھے چھپ کے ہونا، اوٹ میں رہنا، اور ایسے نقطے پہ کھڑے ہونا جہاں سے بھاگنا آسان ہو، واپسی آسان ہو. ہمیشہ ایسی جگہ انتخاب کرتے ہیں اپنے لیے جہاں سے باہر نکلنا آسان ہو. یہ اس فرنٹ پہ نہیں آتے، سبقت لے کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ نظروں میں آ جائیں گے، دیکھ لیں گے، فائلیں بن جائیں گی، پروموشن رک جائے گی، نوکریاں نہیں ملیں گی. اس پیشوائی و پیشروی کی طرف نہیں آتے. خوب عباد الرحمن کا خدا سے مطالبہ ہے، دعا ہے، اے پروردگار اجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا، پیشوا بنا، پیشرو بنا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. خوب یہی لوگ عباد الرحمن جب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، خوب ان کا استقبال کیا جائے گا. ان کے اوپر تمام سماوی مخلوقات و ملائکہ سب مل کر جب عباد الرحمن جائیں گے بہشت میں، وہ سب مل کر انہیں کیا کہیں گے؟ تحیۃ وسلاما، درود و سلام ہو تمہارے اوپر کہ یہ مقام تم نے پایا ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. عزیزان، تقوی اپنائیں اور نہ تقوی اپنائیں اور تقوی کے میدان میں سب سے پیچھے رہیں، بلکہ عباد الرحمن کی طرح تقوی کہ متقیوں کا امام بنیں، متقیوں میں سبقت لیں، ان کے پیشرو بنیں، ان کے پیشوا بنیں، سب سے آگے چلنے والوں میں با تقوی کاروان میں آپ کا شمار ہو عباد الرحمن میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو اور سب کو یہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین علیہ الصلاۃ والسلام، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ السلام، ومحمد ابن علی، وجعفر ابن محمد، وموسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، حجج اللہ علی عبادہ وأمناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں و نصیحت کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں ہر معاملے میں، ہر شعبے میں تقوی اختیار کریں۔ تقوی تنہا ذریعہ ہے انسان کی نجات کا، و تقوی الہی طرز زندگی ہے۔ ماہ محرم الحرام ہیں، و آج دوسری محرم الحرام کی تاریخ ہے، اور ایام عزا و ایام سوگ آل رسول و حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، امام تقوی و امام المتقین و خاندان تقوی و منبع تقوی کے ایام ہیں۔ یہ ماہ محرم مہینہ ہے، اور اس وجہ سے اس کو محرم کہا جاتا ہے کہ اس کی حرمت ہے، احترام کی وجہ سے محرم ہے۔ 12 مہینوں میں سے صرف اسی کا نام محرم ہے، باقی کسی مہینے کو محرم نہیں، ہر ایک کا ایک الگ نام ہے۔ محرم ہے، ایک صفر ہے، پھر اس کے بعد ربیع ہے، ربیع اول ہے، ربیع دوم ہے، پھر اس کے بعد جمادی ہے، جمادی اول ہے، جمادی دوم ہے۔ اصل محرم کا اصل نام، قدیمی نام، حقیقی نام سفر اول تھا، اور جس کو ہم سفر کہتے ہیں یہ سفر ثانی، جس طرح ربیع الاول و ربیع الثانی، جمادی الاول و جمادی الثانی، اسی طرح محرم کا نام تھا سفر اول، اور سفر کا نام تھا سفر ثانی۔ سفر اول، سفر ثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی،
جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر اس کے بعد آگے مستقل نام ہیں جیسے رجب، شعبان، رمضان و شوال، لیکن یہ پہلے 6 مہینے یہ اس ترتیب سے تھے کہ صفر اول و صفر ثانی. لیکن اسلام کے بعد چونکہ پہلے سے عربوں کے اندر یہ مہینے رائج تھے، قمری مہینے، ناموں میں تھوڑا تھا، ان کے اپنے عناوین تھے، لیکن اسلام کے بعد ان مہینوں کے نام اس طرح سے پڑھے کہ پہلا مہینہ اس کا نام صفر اول ہی تھا، لیکن صفر اول کے ساتھ ساتھ اس کو محرم بھی کہا جانے لگا. یعنی حرمت کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے یہ مہینہ اتنا باحرمت و باحترام ہے کہ اس کا نام ہی محرم رکھ دیا گیا، صاحب حرمت والا و احترام والا مہینہ. اور کرتے کرتے پھر صفر اول کا عنوان ختم ہو گیا اور محرم ہی یہ نام اس کا رائج ہو گیا، اور آج بھی محرم کے نام سے پہچانا جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینوں کا احترام ہے، حرمت ہے ان کی خاص، کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدل جائز نہیں ہے، لڑائی جائز نہیں ہے، بہت سارے امور ان مہینوں کے اندر ممنوع ہیں ان کے احترام کی وجہ سے. خصوصاً مکہ میں و حرم خدا میں، کہ ان میں سے ایک ذی الحجہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت وہاں کعبہ میں جو قابضین ہیں وہ کعبہ کو جنہوں نے ایک تجارتی مرکز بنا دیا ہے آل سعود نے، اس کی حرمت شکنی ہر سال کرتے ہیں، زائرین کی توہین، حجاج کی توہین، ان کے ساتھ غلط رویہ، بد اخلاقی. لیکن اس سال انتہا کی انہوں نے، اور ہزاروں ظاہرین بیت اللہ بہت ہی فجیع ترین حالت میں شہید کیے، پاؤں تلے کچل کے، اور پھر اس کے بعد اس سے بدتر جب ان کی بے حرمتی ان کی لاشوں کے ساتھ کی گئی کہ کرینوں کے ذریعے سے لاشیں اٹھا کے کنٹینروں کے ذریعے منتقل کر کے، اور پھر انہیں ان کے وارثوں سے ابھی تک دور رکھا ہوا ہے، نہ کسی کو رابطہ کرنے دیا، نہ کسی کو تعزیت و تسلیت، اور انہیں اس طرح دفن کر دیا اکثر کو کہ عینی شاہدین کے مطابق اور بعض مصدقہ و مستند شواہد کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ شہادتیں. بعض ظاہرین ہی کے بقول جو لاشوں کی تلاش کے لیے گئے ہیں اور سارے کنٹینرز انہوں نے دیکھے ہیں جا کر اپنے عزیزوں کی تلاش کے لیے، اور کسی ذریعے سے انہیں موقع ملا، گوشت اٹھانے والے کنٹینر جن کے اندر سال بھر میں حیوانات کا گوشت منتقل کیا جاتا ہے مسلک سے یا قربان گاہوں سے یا کسائیوں کی دکانوں سے لے کر انہیں بانٹا جاتا ہے شہر میں، ان کنٹینروں کے اندر، گوشت کے کنٹینروں کے اندر لاشیں رکھیں جو سیاہ ہو گئی ہیں، پہچاننے کے قابل نہیں ہیں. لیکن بعض ممالک نے جیسے ایران نے اپنی قوت و طاقت دکھا کر تو اپنے شہداء اکثر حاصل کر لیے ہیں، اور اکثر کنٹینروں میں انہوں نے جا کر دیکھا ہے، سب کی حالت دیکھی ہے. بلکہ جہاں پاکستانیوں شہداء کی لاشیں تھیں وہاں بھی گئے اور اپنی شہداء کی لاشیں پاکستانی کنٹینروں سے نکال کے بھی لے کر گئے. تو اس طرح سے بعضوں کو موقع ملا ہے تمام کنٹینرز کو مشاہدہ کرنے اور ملاحظہ کرنے کا. ان کے بقول کے 7400 لاشیں جو انہوں نے دیکھی ہیں ان کنٹینروں کے اندر، جو قابل شناخت نہیں ہیں، اور سارے ہی جانیں قیمتی تھیں. ہر زائر، ہر ملک کا زائر، پاکستان میں 100 سے زیادہ کی خبر آ چکی ہے، اور ابھی اس سے دگنی تعداد لاپتہ ہیں، نہ ان کے گھر والوں کو معلوم ہے، نہ انہیں جانے دیتے ہیں، نہ سفارت خانہ و نہ حکومت و کسی کو کوئی خاص احساس نہیں ہے. یہ حرمت شکنی کی گئی ہے. محرم الحرام بھی انہی حرام و صاحب حرمت مہینوں میں سے ہے.
پہلے سے آغاز سے ہی صاحب احترام ہیں، اور اس کی حرمت پھر اور بڑھ گئی جب آل رسول کی حرمت شکنی اس مہینے میں کی گئی، اور وہ ظلم آشکارا و کھلا بنو امیہ کی جانب سے، خونخواروں کی جانب سے، جن کی نسل آج تک اسی نسل سے یہ باقی ماندہ ہیں، جن کو کینہ ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ اور اہل بیت کے پیروکاروں کے ساتھ، وہی نفرت و کینہ جو ان کے دلوں میں پڑھا ہوا تھا اور جس کو انہوں نے کربلا میں جا کر اظہار کیا۔ یزید نے اپنے شعروں میں اور اپنے کلام میں جس کا اظہار کیا کہ آج ہم نے وہ بڑھاس نکال لی ہے جو تاریخی طور پر ہمارے دلوں میں تھی، بنو ہاشم سے ہم نے انتقام لے لیا ہے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں کیا، اور آج تک یہ ظلم کا سلسلہ، یہ داستان جاری ہے۔ کربلا کے بعد محرم کے احترام میں و حرمت میں مزید اضافہ ہوا، اور اس کے احترام کے لیے حکم دیا ائمہ اطہار نے کہ محرم کا احترام و حرمت اس کا لحاظ رکھا جائے۔ محرم کے حرمت و احترام میں ایک ادب عزاداری ہے، سوگ آل رسول کے لیے، سید الشہداء کے لیے و خاندان سید الشہداء کے لیے سوگ و عزاداری ہے۔ عزا سوگ ہی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تعزیت یعنی کسی کو رنج و دکھ پر اس کو شریک غم بننا، اس کی عزا میں، اس کے غم میں شریک ہونا، یہ سوگ پہلا ادب ہے۔ اصل عزاداری یہی سوگ ہے، تعزیت ہے، عزا ہے، اور انسان حالت اپنی ایسی بنائے عزاداری کی، عزا کی حالت بنائے، یہ عزاداری ہے۔ دوسرا ادب اس کے اندر یہ ہے کہ ذکر ہو کربلا کا، سید الشہداء کا، سید الشہداء کے اصحاب کا، سید الشہداء کے اہل بیت کا، اور ہر وہ ہستی جو کربلا میں تھی، وہ بیویاں، ان کا ذکر ہو۔ و عزا ہی کا ہے کہ حصہ یہ ہے کہ وہ ظلم و مصائب جو ڈھائے گئے، ذکر سے مراد ان کی سیرتیں، ان کی شخصیتیں اور ان کا مقام لوگوں کو بتایا جائے، اور ساتھ ہی وہ مصائب و ظلم و ستم جو کربلا میں آل رسول پر ڈھائے گئے، اور سید الشہداء اور خاندان سید الشہداء و خاندان حضرت سیدہ پر ظلم ڈھائے گئے، وہ ظلم لوگوں کے لیے بیان کیا جائے کہ یہ کچھ ظالموں نے انجام دیا ہے۔ یہ عزاداری ہے، اس مجموعے کا نام عزاداری ہے۔ حالت سوگ بنانا، اپنانا، و شخصیات سید الشہداء کی شخصیت، ان کی سیرت کا ذکر کرنا، خاندان سید الشہداء، اور اس مصائب کا ذکر کرنا، اس ظلم کا ذکر کرنا جو ان پر ڈھائے گئے تھے، و درست حقیقی واقعات لوگوں تک پہنچانا، کہ خود اس کے اندر بہت عظیم حکمت و فلسفہ کار فرما ہے۔ جو صاحبان بصیرت ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس عمل کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے۔ ممکن ہے بعضوں کو یہ عمل ایسے لگ رہا ہو کہ اس میں کیا فائدہ ہے، ہم مثلا صدیوں سے اور ہر سال تکرار کریں، حالت سوگ اپنا لیں، اور پھر اس کے بعد ذکر کریں بار بار ان ہستیوں کا، اور پھر وہ مصائب و ظلم جو وہاں ڈھائے گئے ان کا تذکرہ کرتے رہیں، تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ ہمیں محصول کو بعض منحصر سمجھتے ہیں ثواب میں، کہ ثواب ہوتا ہے، ہم نے بہشت جانا ہے، جنت جانا ہے، اور اس کے لیے ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ منحصر نہیں ہے اسی ایک محصول کے اندر کہ ثواب ہوتا ہے، جیسا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جو بھی سید الشہداء کے نام پر روایات میں ہیں، روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے، اس کو اللہ کی طرف سے اجر نصیب ہوگا، ثواب ہوگا اس کو۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان مصائب کا ذکر کا یا عزاداری کا ہدف و فلسفہ ہی ثواب ہے۔ ثواب بہت سارے اعمال پر ہے، عبادت کریں ثواب، جمعہ پڑھیں ثواب، نیکی کریں ثواب، سلام کریں ثواب۔ خوب ثواب کا دائرہ بہت وسیع ہے، ثواب رغبت کے لیے ہے۔ نماز کا مقصد ثواب نہیں ہے، نماز جمعہ کا
مقصد ثواب نہیں ہے، رغبت ہے. ثواب رغبت کے لیے ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے. جیسے آپ مجلس کراتے ہیں اور اس میں تبرک بھی پکا دیتے ہیں، لنگر بھی بنا دیتے ہیں. اور لنگر تو مقصد نہیں ہے مجلس کا کہ کیوں مجلس رکھی ہے، لنگر کھلانے کے لیے. لنگر تو بغیر مجلس کے بھی آپ کھلا دیں. مجلس میں رغبت کے لیے، چونکہ بعض لوگ ہیں اگر لنگر نہ ہو پہلے پوچھتے ہیں پکا کیا ہے، کبھی کبھی پوچھتے ہیں پڑھے گا کون، مختلف معیار ہیں لوگوں کے. کبھی کہتے ہیں بانی کون ہے، کس کی مجلس ہے، اگر چودھری صاحب کی ہے پھر تو جائیں گے، لیکن اگر کسی ایسے عام آدمی کی ہے، غریب آدمی کی ہے، ان نون کی ہے، تو کیا ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی، ہو جائے گی. لیکن کسی بڑے آدمی کی مجلس ہے جس کی مجلس میں ہم جائیں اور وہ دیکھے کہ ہم اس کی مجلس میں آئے ہیں، اور خصوصاً آتے جاتے ہوئے اسے بتائیں، سلام بھی کریں، چودھری صاحب ہم آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ کل کو اگر کوئی کام پڑتا ہے ہمیں تو وہ پھر یہ انہیں یاد ہو کہ ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں. اگر آپ ہمارا کام نہیں کریں گے تو ہم مجلس میں آنا چھوڑ دیں گے. ہم وہ احسان کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. بس پوچھتے بھی ہیں پکا کیا ہے، لنگر کیا ہے. لنگر رغبت کے لیے ہے، اصل مجلس کا ہدف و مقصد کچھ اور ہے. اور مجالس کا اصل فلسفہ مخالفین مجالس کو زیادہ بہتر معلوم ہے ان لوگوں سے جو مجالس برپا کرتے ہیں و شرکت کرتے ہیں، چونکہ یہ بعض اوقات بہت ثانوی پہلو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مجلس کرنے والے اور کرانے والے، لیکن مخالفین مجلس کی روح کی طرف متوجہ ہیں. اس لیے وہ کسی قیمت پر راضی نہیں ہوتے کہ یہ مجلس ہو، پابندیاں لگاتے ہیں. جیسا پاکستان میں ہر سال اور اس سال خصوصاً ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ مجالس کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارے جو لیڈران ہیں، رہبران، وہ اپنے ہر بات میں دعا تو کرتے ہیں، حکومت کے لیے دعا کرتے ہیں، حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جرنیلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بیان تک نہیں دیا اخبار میں کہ یہ مجالس کے لیے بھی ایک بیان دے دیں کہ انہیں محدود نہ کریں، انہیں پابندی نہ لگائیں، بانیوں کو جیلوں میں نہ ڈالیں، ان پر جھوٹے کیس نہ بنائیں، اور ان کو کوئی دھمکی نہ دیں کہ یہ تھریٹ ہے، یہ دہشت گردی روکنی ہے. اب دہشت گردی روکیں، آپ مجالس کو کیوں روک رہے ہیں؟ چونکہ مجالس میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، لہذا مجالس ہی بند کر دو. تو پھر تو پاکستان میں ہر چیز بند کرنی ہوگی آپ کو، دکانیں بند کر دو، مسجدیں بند کر دو، اور فوجی چھونیاں بند کر دو، پولیس ہیڈ کوارٹر بند کر دو، عدالتیں بند کر دو، مارکیٹیں بند کر، چونکہ سب میں ہو چکی ہے دہشت گردی. اسکول سارے بند کر دو، چونکہ اسکولوں میں بھی دہشت گردی ہوئی ہے، بینکوں میں ہوئی ہے، بینک بھی بند کر دو سارے. سب کچھ بند کر کے اور پھر کہو گے دہشت گردی اب نہیں ہوگی، چونکہ ہم نے ہر چیز بند کر دی ہے. جیسے وہ ایک وزیر داخلہ آئے تھے، وہ ملک میں دہشت گردی بند کرنے کے لیے موبائل بند کر دیتے تھے. بس عید پہ موبائل بند، محرم پہ موبائل بند، ہر چیز موبائل بند کر کے سمجھتے تھے دہشت گردی ہم نے ختم کر دی ہے. ان چیزوں سے، ان بہانوں سے مجالس پہ پابندی نہ لگائیں، اور بانیان مجالس اس دباؤ میں نہ آئیں. مجالس کا یہ پربرکت سلسلہ رہے، عزاداری کا سلسلہ رہے، لیکن احترام و حرمت شرط اول ہے، چونکہ مہینے کا نام ہی محرم ہے. کسی بہانے سے حرمت شکنی نہ کی جائے، کسی کی بھی حرمت شکنی نہ کی جائے. جو صاحب حرمت ہے وہ احترام، ہر ایک کے مذہب کا احترام کیا جائے، محترم شخصیات کی حرمت کا خیال رکھا جائے، اور خود اپنے اس پاکیزہ سلسلہ عزاداری کی حرمت کا خیال رکھا جائے، اور اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھا جائے. کسی بہانے سے بے حرمتی نہ کی جائے. البتہ بعض ممکن ہے یہ کہیں کہ خب پھر اگر بے حرمتی پر پابندی ہے تو پھر وہ ظالمین شمر و خولی و یزید و عمر سعد، ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے. نہ، یہ حماقت ہے، وہ تو ظالم ہیں، ان کا احترام نہیں ہے، وہ بے حرمت ہیں، ان کا کوئی احترام نہیں ہے. چونکہ دین نے یہ قانون اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیا ہے کہ جو بھی کسی کو ناحق، کسی کو بھی، آل رسول کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، کسی کو بھی ناحق قتل کرے گا، قاتل کا احترام
ختم ہو جاتا ہے۔ دین کے نقطۂ نگاہ سے یہ قاتل قابل احترام نہیں ہے۔ کیا کرو؟ اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دو، اس کے شر سے لوگوں کو بچاؤ، قصاص کرو، اس کو بھی پھانسی پہ لٹکا دو۔ کیوں کہ اب یہ صاحب حرمت نہیں رہا۔ بہت سارے کام ہیں لوگ کرتے ہیں جس سے اپنی حرمت ختم کر بیٹھتے ہیں، احترام اپنا ختم کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ جیسے مرتد ہے، اگر انسان مسلمان ہو کے نعوذ باللہ پھر مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے، اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے، چونکہ مرتد ہونے سے اس نے اپنی حرمت خراب کر دی، گنوا بیٹھا ہے۔ لیکن جو صاحب حرمت ہیں و احترام ہیں، ان کا احترام اس مہینے کے اندر لازم ہے، وہ سب سے بڑھ کر خود اس عزا کا و ان ہستیوں کا احترام جن کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ بانیان مجالس کو توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی حرمت کو بھی بچانا انہی کا کام ہے۔ کسی حرمت شکن کو ممبر پہ نہ آنے دیں، چونکہ حرمت شکن اگر ممبر پہ آئے گا تو وہ سب سے پہلے محرم کے احترام کو ختم کرے گا اور صاحبان عزا کے احترام کو ختم کرے گا، جیسا کہ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ اور رہبر معظم نے نشاندہی بھی فرمائی ہے، اور میں نے بھی بعض جگہ کہا ہے آپ کی خدمت میں، اشارہ کی اس طرف متوجہ ہوں، چونکہ محرم اس فرقے کے ظہور کا اور اظہار کا سب سے بڑا موقع ہوتا ہے اور موسم ہے، اور وہ ہے تشیع کا وہ ورژن جو MI6 نے تیار کیا ہے۔ MI6 ملٹری انٹیلیجنس یونٹ 6 برطانوی خفیہ ایجنسی کا نام ہے، جو عرصے سے کہیں 2 صدیوں سے پہلے اور ناموں سے اور بعد میں MI6 کے نام سے اسلامی دنیا میں تباہی پھیلا رہی ہے، فتنے اور آگ لگا رہی ہے۔ اور ایک CIA نے ایک سنی ورژن تیار کیا ہے، سنی مذہب کا ایک خاص ورژن بنایا ہے داعش کے نام سے۔ یہ CIA نے بنایا ہے پروڈکٹ اس مذہب کا سہارا لے کر، اور ایک برطانوی خفیہ ایجنسی نے ورژن بنایا ہے شیعہ مذہب کا سہارا لے کر۔ شیعہ مذہب کے اندر کون ہیں MI6 والے؟ وہ داعش تو جانتے ہیں آپ، ان کو پہچان چکے ہیں، اور شاید اگلے آنے والے دنوں میں زیادہ پہچان لیں گے آپ، چونکہ اب ان کا رخ سوریہ اور عراق سے موڑ کر ترکی اور پاکستان کی طرف کر دیا گیا ہے، اور یہ آثار موجود ہیں کہ عنقریب یہ پاکستان کا آ چکے ہیں، اپنے اڈے بنا چکے ہیں۔ ایسے افراد پکڑے گئے ہیں، فورسز نے پکڑے ہیں کراچی سے، جنہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ ابھی تک ایک وسیع نیٹ ورک پورے پاکستان میں یہ بنا چکے ہیں۔ اظہار وجود کرنا ہے انہوں نے، اظہار وجود پریس کانفرنس سے داعش نہیں کرتی، اظہار وجود مینار پاکستان کے کنونشن سے نہیں کریں گے، اظہار وجود کسی ریلی سے نہیں کرتے، اظہار وجود داعش کا دہشت سے ہوتا ہے، قتل و غارت سے ہوتا ہے، اور وہ بھی نہ ٹارگٹ کلنگ یا 1-2 بندوں کو نشانہ بنانا، بلکہ ایسی کلنگ اور ایسی دہشت و وحشت کہ جو کسی کے توقع و تصور میں بھی نہ ہو، بس انہیں پوری آبادی کو ملیا میٹ کر دینا، ہزاروں لوگوں کو ایک ہی دن میں تہہ کر دینا، ان کو انوکھے طریقے سے گلے کاٹنا، اور اس کے لیے وہ ظاہر آغاز شیعہ سے کرتے ہیں، پیروان حسین ابن علی و عزاداران سید الشہداء سے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں آپ کے لیے ایک نیوز نہیں ہونی چاہیے، ایک خبر نہیں ہونی چاہیے، ایک بہت ہی الرٹ ہونی چاہیے، اور وہ بھی ہائی الرٹ ہونی چاہیے تشیع کے لیے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ تشیع کا حامی اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دھوکے میں مت آئیں، بھلے آپ کو ورغلانے کے لیے بہت سارے ہیں، آپ کو شکار کرنے کے لیے بہت سارے ہیں، آپ کے ووٹ بہت ساروں کو پسند ہیں، یہ دلچسپی ہے، لیکن تشیع کو، حتیٰ تشیع کے قتل عام کو دہشت گردی شمار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جب بھی دہشت گردی کے واقعات کا ذکر آتا ہے، پشاور فوجی اسکول پہ دہشت گردی ہوئی ہے، صفورہ گوٹھ پہ
اسماعیلی بس پہ حملہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے، اور فلاں سرکاری دفتر پر حملہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے، واگا بارڈر پہ دہشت گردی ہوئی ہے، لیکن امام باڑے پہ جو دہشت گردی ہوئی ہے یہ نہیں ہے دہشت گردی. اس کا کوئی ذکر میڈیا میں نہیں کرتا، کوئی صحافی نہیں کرتا، کوئی جج نہیں کرتا، کوئی وکیل نہیں کرتا، کوئی حاکم نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتے. کیونکہ تشیع کے قتل عام کو اگر دہشت گردی میں شمار کریں تو پھر بہت سارے دہشت گرد نکلتے ہیں، ان کے سہولت کار نکلتے ہیں، بہت ساروں کے نام آتے ہیں، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. اس لیے تشیع کے قتل عام کو دہشت گردی یہاں شمار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تشیع کو خود خبردار و ہوشیار رہنا چاہیے، خصوصاً محرم میں، چونکہ داعش کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک قتل عام کے ذریعے دہشت ناک ماحول بنانا، بہت ہی خوفناک، وہ محرم میں انہیں زیادہ، محرم و سفر ایام اعضاء میں انہیں زیادہ قریب نظر آتا ہے، اور پاکستان میں ان کے ٹھکانے بن چکے ہیں. انہیں میں اگر آپ کی تسلی کے لیے، جو کہ بعض لوگ آپ میں سے سنتے ہیں اور اذہان ہمارے اس طرح کے ہیں کہ ان میں کوئی بات آتی نہیں ہے، یعنی سیریس نہیں لیتے، سنجیدہ نہیں لیتے ہم باتوں کو، اور اس میں ہمارا قصور بھی نہیں ہے، آپ کا قصور بھی نہیں ہے، چونکہ دن بھر جو میڈیا آپ سنتے ہیں اور اس کے بعد جمعے میں آ جانا، یہ خود ایک معجزہ ہے. یہ کہ جس قسم کا میڈیا آپ کے گھروں میں ہے اور جو تبصرے وہاں ہوتے ہیں اور جو ٹاک شو وہاں ہوتے ہیں، خود ایک صحافی کے بقول کہ جو شو ہم کرتے ہیں اور یہ قوم پاگل نہیں ہوئی ابھی تک، تو یہ سمجھیں کہ ایک معجزہ ہے اللہ کا کہ اتنے چینل اس قوم کو پاگل کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک یہ فل پاگل نہیں ہوئے. اللہ نے بچایا ہوا ہے اور خدا بچائے انشاءاللہ. ظاہر ہے جب جس طرح کا ماحول ہمیں میسر ہے، جس طرح کے ممبر ہمارے ہیں، جس طرح کی مجلسیں آپ سنتے ہیں، جس طرح کی گفتگو دین کے نام پہ اور سیاست کے نام پہ، اور جس طرح کے تبصرے میڈیا کرتا ہے، اس میں ذہن جس طرح بنے ہوئے ہیں، تو اب میرے جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم یہ توقع کرے کہ میں کوئی بات کروں گا اور وہ درست ذہنوں میں بیٹھ جائے گی، یہ خیال خام ہے. چونکہ جیسے مثلا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اگر ایک شخص کا، اور اس کے اوپر پورا بڑا ٹرالا وہ 22 ٹائروں والا گزر جائے، پورے 22 ٹائر اس کے اوپر سے گزر جائیں اور اسے ہسپتال لے آئیں اور ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے اور کوئی ہڈی اس کی سالم نہ ہو، اور پھر یہ کہہ جائیں کہ یہ عنقریب صحت مند ہو کے فٹ بال کھیلے گا، تو یہ بے جان توقع ہے. ابھی 22 ٹرالے، 22 چینل اتنے ہیوی، جس مائنڈ سے مغز سے گزریں اوپر سے صبح و شام 24 گھنٹے، اور موبائل اور واٹس ایپ اور پھر اس کے بعد فیس بک، اور یہ سارے 30 ٹرالے روز اتنے ہیوی گزریں جس دماغ کے اوپر، اس دماغ سے توقع رکھنا کہ وہ سمجھ جائے گا کوئی بات اور مان جائے گا اور متوجہ ہو جائے گا، یہ بے جا بات ہے، بے جا توقع ہے. لیکن چونکہ فریضہ ہے، کہا گیا ہے کہ کہو یہ باتیں، ورنہ خطبہ مکمل نہیں ہوگا. تو ادائے فریضہ کے لیے عرض کر رہا ہوں عزیزان کہ آپ اس بات کو سنجیدہ لیں، اس بات کو سیریس لیں کہ آپ نے جس طرح تشیع نے پوری تاریخ میں حکومتوں نے کوشش کی ہے تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، لیکن وہ خود مٹ گئے، تشیع کا شجرہ طیبہ نہیں مٹا سکے. اور تشیع نے ہمیشہ خون سے اس شجرہ طیبہ کی آبیاری کی ہے. اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ محرم نام ہی اس عمل کا ہے جس میں خون تلوار پر غالب آ جاتا ہے. یہ نصرت خون کا مہینہ ہے، فتح خون کا مہینہ ہے، لہو کی کامیابی کا مہینہ ہے، اور گولیوں کی ناکامی، فوجوں کی ناکامی، لشکروں کی ناکامی کا مہینہ ہے. خوب ظاہر ہے یہ خونخوار لشکر بنے ہیں، تیار ہیں اور اظہار وجود کے لیے مترصد ہیں. آپ کی تسلی کے لیے، چونکہ بعض نام آ جائیں جب تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. اگر رسول بھی کہیں، نبی بھی کہیں، امام بھی کہیں تو یقین نہیں آتا، لیکن جو بات قابل قبول شخصیت کی زبان سے نقل کی جائے تو پھر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوگی یہ بات، چونکہ انہوں نے کی ہے. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے سنجیدہ اور بڑا خطرہ ہے اور پہنچ آیا ہے سر پر، اور اس وقت
ہے تشویش پائی جاتی ہے. آپ کے جرنیل راحیل شریف صاحب برطانیہ کے دورے پہ گئے, یہ بات انہوں نے برطانیہ میں کہی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر داعش کا سایہ ہو. یہ ان کا جملہ ہے جو آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا, ٹی وی پہ سنا ہوگا, آپ نے امید ہے سنا ہوگا. خوب, آپ اگر کسی کی بات پہ یقین نہیں رکھتے تو جنرل صاحب کی بات تو کوئی بھی رد نہیں کرتا آج کل. جو وہ کہہ دیں وہ درست بات ہے, اور انہوں نے درست بات کی ہے کہ چاہتے ہیں کچھ لوگ, اور جو چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہیے کہ کوئی مثلا فلاں دور دراز حافظ آباد کے کسی گاؤں میں کچھ لوگ چاہتے ہیں داعش آ جائے. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ داعش کا سایہ آ جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا ذمہ دار ترین انسان کہہ رہا ہے, جو اس وقت خود دہشت گردوں کے مقابلے میں آیا ہوا ہے اور کوششیں کر کے وہ کہہ رہا ہے یہ جملہ کہ پاکستان میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے. اسلام آباد میں, اب ظاہر ہے اسلام آباد میں کون بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے. اسلام آباد میں مراد ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سے مراد ریڑھی والے نہیں ہیں, اسلام آباد میں رہنے والوں سے مراد وہ ملازمین نہیں ہیں جو اسلام آباد میں. اسلام آباد آتی ہے تو واضح ہے کہ کون کس کی بات ہو رہی ہے. اسلام آباد میں لوگ یہ چاہتے ہیں, یہ ارادہ رکھتے ہیں, یعنی میزبان بھی موجود ہیں اس منحوس مہمان کے. اس داعش کے میزبان اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب اسلام آباد سے ان کو گرین کارڈ دکھایا گیا, گرین سگنل دکھایا گیا ہے کہ آپ آ جائیں, تو پھر آپ مان جائیں کہ آ جائیں گے یہ, بلکہ آ گئے ہیں اور تیاری میں ہیں, اور اظہار وجود انہوں نے کرنا ہے بھرپور طریقے سے. اور پھر آپ جانتے بھی ہیں کہ شروع وہ کہاں سے کرتے ہیں, آغاز کہاں سے کرتے ہیں. اس لیے محرم الحرام میں مومنین توجہ رکھیں کہ تمام خطرات جو متوقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. محفوظ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ بات سن کر مجالس میں شرکت چھوڑ دیں, جلوسوں میں نہ آئیں, گھروں میں بیٹھ جائیں کہ یہ کچھ ہونا ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ بھرپور طریقے سے. اگر پہلے گھروں میں تھے, چھٹیاں نہیں لی ہوئی تھیں, اب لے لیں چھٹیاں, کہ ہم نے ہر قیمت پر ایام محرم میں اظہار وجود اتنا کرنا ہے کہ یہ لشکر دہشت عراق میں اور سوریہ میں ثابت ہوا ہے کہ لشکر دہشت جو عرب و غرب, اسرائیل, سیونزم اور سب نے مل کر بنایا ہے اور لشکر دہشت بنایا ہے, یہ بندر بن سلطان کا پروڈکٹ اور امریکہ کے پیسے اور سعودیہ کے پیسے سے جو بنا ہے, اتنا خوفناک. یہ خوفناک جب شیعہ کو دیکھتا ہے تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. یہ عراق اور سوریہ میں ثابت ہوا ہے, اور اس وقت یہ عراق اور سوریہ چھوڑنے کے حالت میں ہیں. ترکی کی طرف رخ ہوگا ان کا سب سے پہلے, اور پھر پاکستان ہے. اگر یہ ڈرتے ہیں کسی سے, سہمتے ہیں, تو صرف شیعہ سے ڈرتے ہیں یہ, چونکہ انہیں معلوم ہے کہ فرزندان کربلا و عزاداران سید الشہداء و پیروان سید الشہداء شہادتوں کا خوف انہیں نہیں ہوتا. تنہا لشکر جسے ڈرتے ہیں. اس لیے انہوں نے عراق میں کوشش کی ہے کہ شیعہ لشکر, شیعہ ملیشیا جو بنی تھی, جس کو بہت اخباروں میں ہائی لائٹ کیا گیا, یہ نہ لڑے داعش کے خلاف. امریکہ نے ابھی نئے عراقی فورس, اس مدت میں جو وقفہ آیا ہے چند مہینوں میں, امریکہ نے نئی عراقی فورس تیار کی ہے, فوج. اب وہ رمادی پر حملہ کرے گی اور وہ ان علاقوں پر حملہ کرے گی جہاں پر داعش کے قبضہ ہے. سوریہ میں روس کو موقع دیا ہے کہ روس یہ کام کرے. عراق میں امریکہ داعش کو نکالے گا اور سوریہ سے روس نکالے گا. اس بات پر خوب راضی ہوئے مغربی ممالک کہ یہ دو ملک مبارزہ کریں اور شیعہ نہ کریں, شیعہ ملیشیا یہ کام نہ کرے. اور اس کے لیے بعض نام نہاد شیعہ بھی, انہوں بھی یہ نہیں کہا گیا شیعہ, نام ایران کا لیا گیا کہ داعش کو اگر ایران نے عراق سے نکال دیا اور سوریہ سے, تو پھر ایران پورے مشرق وسطیٰ پہ سپریم طاقت بنے گا,
ایران کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، پھر ساری دنیا مل کر ایران کو نہیں نکال سکتے. اس لیے انہوں نے کہا کہ داعش بہتر ہے، ایران سے بہتر ہے، لہٰذا داعش سے جان چھڑانے کے لیے اور نقشے بناؤ، ایران کے ذریعے سے نکام نہ کرو. اب ایران معلوم ہے آپ کو، ایران میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ایران میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اسی ایام محرم میں بائیں کے شیعہ خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا ذرا برابر محرم پر ایمان و عقیدہ نہیں ہے. ایسے ایرانیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ملے ہوں گے. ابھی بھی سیاست میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے بےتاب ہیں، صبح و شام کے کب امریکہ سے ہاتھ ملائیں، کب امریکہ کو دعوت دیں، کب امریکی ہمارے ملک میں آئیں اور کب ہم امریکہ جائیں. وہ امریکہ کو بہشت سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اور رہبر معظم نے ان کا راستہ بند کر دیا ہے کہ یہ آخری مذاکرات ہیں جو امریکہ سے ہوئے، اس کے بعد کوئی بات چیت امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. وہ ایران میں ایسا طبقہ موجود ہے. وہ تو داعش ان سے نہیں ڈرتی. داعش کس سے ڈرتی ہے؟ اگر ایران سے بھی ڈرتی ہے تو ایران میں وہ طبقہ جو واقعاً عزادار سید الشہداء ہے، وہ طبقہ جو مدافع حرم کربلا و نجف ہے، مدافع حرم جناب سیدہ سوریہ کے اندر ہے، اس سے ڈرتے ہیں یہ لوگ. اور وہ طاقت ایران کی نہیں ہے، وہ طاقت کربلا کی ہے، وہ طاقت عاشورہ کی ہے، وہ طاقت عزاداری کی ہے. یہ فرق آپ کریں، ایران کی طاقت سے کوئی نہیں ڈرتا، عاشورہ کی طاقت سے ڈرتے ہیں، عزاداری کی طاقت. اور وہ طاقت آپ کے اندر موجود ہے، وہ قوت آپ کے اندر موجود ہے. آپ آئیں، بھرپور طریقے سے سارے مومنین بالخصوص پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے محرم کی مجالس، سفر کی ایام عزا کی مجالس، اور ذمہ دارانہ طریقے سے کہ وہ ورژن جو MI6 نے تیار کیا ہے، بے حرمت اور حرمت شکن لشکر، کہ جس کا کام تفرقہ ڈالنا، جس کا کام پھوٹ ڈالنا، جس کا کام مسلمانوں کے اندر نفرت پھیلانا، جس کا کام دوسرے مذاہب پر حملہ کرنا، جس کا کام خود تشیع کے اندر رکھنا ڈالنا، پھوٹ ڈالنا، علماء و فقہا کی توہین کرنا، رہبر معظم کی توہین کرنا، امام خمینی کی توہین کرنا، مراجع اعظام کی توہین کرنا، اور کس قدر نازیبا الفاظ پوری ملت تشیع کے لیے استعمال کرنا. یہ لشکر MI6 کا ہے جو رہبر معظم نے بارہا تاکید کے ساتھ فرمایا ہے. اس لشکر سے ہوشیار رہیں. ایک طرف CIA کا لشکر ہے داعش، اور ادھر MI6 کا لشکر ہے، اور ان دونوں کے اندر ملت تشیع گھری ہوئی ہے. وہ خنجر لے کر ان کے گلے کاٹنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ منبر لے کر ان کے مذہب کو نابود کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اہل خنجر و اہل منبر، یہ دو لشکر ہیں، دشمنان دین نے بنائے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے سفاک تر اور ایک دوسرے سے ناپاک تر ہیں. اب محرم انہی کے خلاف مبارزے کا مہینہ ہے. محرم ایسے ہی خونخوار لشکروں کے خلاف قیام کا مہینہ ہے. کتنا خونخوار لشکر تھا کربلا کے اندر، بے رحم لشکر، جنہوں نے کوئی رحم نہیں کھایا، نہ بچوں پہ، نہ عورتوں پہ، کسی پہ رحم نہیں کھایا. پیاسا رکھا، بچوں کو پیاسا رکھا، اتنا پیاسا رکھا کہ خود بھی بعض اوقات رو پڑتے تھے، اپنے ظلم پر خود رو پڑتے تھے. کئی دفعہ روئے. عمر سعد رویا جب شمر لعین سید الشہداء کے پشت پہ سوار تھا، وہ سر اقدس سید الشہداء کو کاٹ رہا تھا، قتل کر رہا تھا، گردن کاٹ رہا تھا، اور بی بی فریادیں کر رہی تھی. یہ لعین رونا، اس نے یہ رویا وہ فریادیں سن کر، اور چھپانے کے لیے، اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنے فوج سے، لشکر سے روپوش ہو کے خیمے کی طرف چلا گیا کہ تاکہ کوئی اس کو روتا ہوا نہ دیکھ سکے. اتنا ظلم کہ قاتل بھی رو پڑے، اتنا ظلم کہ ظالم بھی رو پڑے. جب سید الشہداء علیہ السلام حضرت علی اصغر کو لے کر گئے میدان کے اندر تو یہی حال تھا ان لوگوں کا. وہ دیکھ کر رو پڑے کہ 6 ماہ کا بچہ اور اتنا پیاسا، رو پڑے. قاتل بھی رو پڑے، اتنا ظلم تھا. اور جب لاشیں پائمال کی گئیں اور بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا، یہاں دشمن کی فوج کا راوی محمد ابن مسلم
حمید ابن مسلم جس نے یہ عمر سعد کے لشکر میں تھا یہ شخص اور حالات بھی قلم بند کر رہا تھا. حمید ابن مسلم یہ لکھ رہا تھا ساتھ ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے, چونکہ اس نے گزارش دینی تھی شام اور کوفہ میں جا کر کیا ہوا. اسی میں سے کچھ واقعات تاریخ کا حصہ بن گئے اور کچھ انہوں نے چھپا لیے, نہیں بتائے. حمید ابن مسلم نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب بیویاں کوفہ جانے سے پہلے آئیں میدان میں مقتل میں اور پائمال لاشوں کے ساتھ آ کر لپٹ گئیں, تو حمید ابن مسلم نے یہ لکھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کربلا کی مٹی بھی رو رہی ہے, کربلا کے ذرات بھی رو رہے ہیں. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ حتیٰ یہ حیوان گھوڑے بھی رو رہے ہیں. چونکہ منظر ایسا قیامت خیز منظر تھا کہ پائمال لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے, چور چور لاشیں ان عزیزوں کی, وہ بیبیوں کے ہاتھوں کے اوپر, اور وہ بیبیاں عزیزان من فقط نگاہ تو نہیں کر رہی تھیں, فریاد کر رہی تھیں, رو رہی تھیں. اور ان بیبیوں میں سے ایک بیوی جب اپنے بھائی کی لاش پر آئی تو فریاد کر کے کہا انت الحسین, تو حسین ہے, تو میرا حسین ہے, تو زہرا کا حسین ہے, تو فاطمہ کا حسین ہے. اور جس لعین نے یہ ظلم کیا, لاش کو پائمال کیا, اس نے عمر سعد سے کہا تھا میں حسین کی لاش کا ایسا حشر کروں گا کہ حسین کی ماں بھی آ جائے پہچان نہیں سکے گی. اور جب ثانی زہرا لاش حسین کو اٹھایا ہاتھوں کے اوپر تو نہیں پہچانا اور کہا انت الحسین, تو ایسا تو نہیں تھا, میں نے خیمے سے ایسے تو نہیں بھیجا تھا. یہ وہ ظلم تھا جو کربلا میں ہوا. لیکن عزیزان وہ ظلم انہوں نے کیا, حد کی, اتنی حد کی کہ خود بھی رونا پڑا ان کو. یہ مناظر تھے, حمید ابن مسلم نے نقل کی, یہ کہا یہ مقتل تھا. اس حد تک ظلم کیا ان لعینوں نے. آج اس واقعے کی یاد اور اس کا ذکر ہے, وہ محرم ہے, وہ ایام اذاں ہیں, اور مومنین و پیروان حسین ابن علی وارث ہیں در حقیقت اس میراث کے. اور آج یوں نہیں کہ ہم نے فقط عاشورہ کی یاد تازہ کرنی ہے. عزیزان آج عاشورہ آپ کے سرزمین کے اوپر آمادہ ہے, عاشورہ آمادہ ہے. لشکر شمر تیار ہے, لشکر عمر سعد تیار ہے, لشکر عبید اللہ تیار ہے, آنا چاہتا ہے. صرف میدان میں کوئی ہو جو اس لشکر کو سامنا کر سکے, اس میدان میں ہونا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ لشکر عبید اللہ آئے اور میدان میں اسے کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ملے. سید الشہداء کو مشورے دیتے تھے لوگ, مولا حالات خراب ہیں, آپ نہ جائیے, بچوں کو نہ لے کے جائیں, بیبیوں کو نہ لے کے جائیں. لیکن سید الشہداء نے فرمایا کہ حکم خدا کا یہی ہے. عزیزان آج حکم خدا کا یہی ہے, امام زمانہ کا فرمان یہی ہے کہ کوئی شیعہ گھر میں نہ بیٹھے, سب شیعہ میدان میں آ جائے کہ لشکر عبید اللہ تیار ہے. اس لشکر کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو خون سے کرنا ہے. وہ جتنا خون بہاتا ہے بہا سکتا ہے, بہائے گا, لیکن یہ خون رائگان نہیں جاتا. یہ کربلا کی تاثیر ہے اور یہ خون ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے. یہی مقاومت ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے. ایک طرف سے انتظامیہ دباؤ ڈال رہی ہے بانیان پر, عزاداروں پر, مجالس کو بڑھائیں, مجالس کو زیادہ کریں, انہی مجالس پہ اکتفا نہ کریں جو روایتی ہیں, جو چل رہی ہیں, جو لائسنس دار ہیں. یہ حق ہے ہمارا, گھر گھر میں مجلس ہو, ہر گھر کے اندر مجلس ہو. ضروری نہیں کہ پیسوں والی مجلس, پیشاوروں کی شراکت سے نہ کریں مجلس, عزاداروں کی شراکت سے مجلس کریں. آپ خود کتاب لے کے مجلس پڑھیں, اپنے بچے کو کہیں کتاب لے. خواتین کی مجلس الگ ہو, آپ مردوں کی مجلس الگ ہو. پیشاوروں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے فریضہ سمجھ کر گاؤں میں روٹین رکھ لیں. ان ایام ماہ محرم و سفر میں ہر گھر میں روزانہ مجلس ہو. شام کو جب کاروبار بند کر کے جاتے ہیں تو ایک گھر میں کم از کم ضرور مجلس ہو جس میں آپ شریک ہوں ایک روٹین کے ساتھ. آج ایک مومن کے گھر میں, کل دوسرے مومن کے گھر میں
جب تک عمومی مجالس حسینیوں میں ہو رہی ہیں وہاں شرکت کریں، لیکن جب عمومی مجالس حسینیوں کی ختم ہو جائیں تو پھر گھریلو مجالس شروع کریں۔ کسی لائسنس اور کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ حق ہے، آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے، قانون پاکستان یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس حق سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم بھی اس سے استفادہ کریں انشاءاللہ، تاکہ ہر دشمن یزیدی جو بھی فورس آج اور ان کی پشت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو یہ پیغام مل جائے کہ خنجر کی دھار سے گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ گردن کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن یہ راستے بند نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسناء خود، بحق اولیاء خود، بحق شہداء، بحق سید الشہداء، بحق شہداء کربلا، پروردگارہ ان ایام عزا میں خدا بندہ تمام عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، مجالس عزا کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، بانیان مجالس کی حفاظت فرما، وہ ذاکرین و خطبہ جو حق کے دین ادا کرتے ہیں، وہ حرمت محرم کے مطابق احترام کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ دشمنان عزاداری اگر لائق ہدایت نہیں ہے انہیں پروردگارہ نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ خدا بندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، عراق میں، ایران میں، دیگر مقامات پر و بالاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔